اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم اعلان ہے۔ دیکھنے والے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ہماری ہر ویڈیو کے آخر پر ایک سوال کیا جائے گا جس کا جواب ویڈیو میں ہی موجود ہوگا۔ سب سے زیادہ درست جواب دینے والے کو قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا اور انعامات دیے جائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور انعامی کوڑے میں جیتنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع پائیں۔ انشاءاللہ ہر موضوع آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ یاد رہے کہ لائک، سبسکرائب اور درست جواب کوڑے میں شامل ہونے کی لازمی شرائط ہیں۔ تو چلیں اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بارے میں بات کریں گے۔ 1462 کے مطابق 622 میں حکم رسول کے مطابق مسلمان چوری چھپے مدینہ کی طرف جانے لگے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اچھی منزل حاصل کر لی۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ مدینہ میں اسلام زور پکڑ رہا ہے تو دارالندہ میں جمع ہو کر یہ سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہیں قتل کر دینا چاہیے تاکہ ان کا دین ہی ختم ہو جائے۔ کسی نے کہا جلا وطن کر دیا جائے۔ ابو جہل نے رائے دی کہ مختلف قبائل کے لوگ جمع ہو کر ایک ساتھ ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں تاکہ قریش خون بہا نہ لے سکیں۔ اسی رائے پر بات ٹھہر گئی اور سب نے مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ پروردگار کی ہدایت کے مطابق جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور ایک مٹھی دھول لے کر گھر سے باہر نکلے اور ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے اس طرح نکل گئے جیسے کفر سے ایمان نکل جائے۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ یہ سخت خطرہ کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ صبح ہوتے ہوتے دشمن دروازہ توڑ کر داخل خانہ ہوئے تو علی کو سوتا ہوا پایا۔ پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ جواب دیا جہاں ہیں خدا کی امان میں ہیں۔ تبری میں ہے کہ علی علیہ السلام تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور سب گھر سے نکل بھاگے۔ احیاء العلوم غزالی میں ہے کہ علی کی حفاظت کے لیے خدا نے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو بھیج دیا تھا۔ یہ دونوں ساری رات علی علیہ السلام کی خوابگاہ کا پہرا دیتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ مجھے شب ہجرت جیسی نیند آئی، ساری عمر ایسی نیند نہ آئی تھی۔ الغرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روانہ ہوتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پیچھا کیا۔ آپ نے رات کے اندھیرے میں یہ سمجھ کے کہ کوئی دشمن آ رہا ہے اپنے قدم تیز کر دیے۔ پاؤں میں ٹھوکر لگی، خون جاری ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ابن ابی قحافہ آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد یہ دونوں غار سور تک پہنچے۔ یہ غار مدینہ کی طرف مکہ سے 1 گھنٹے کی راہ پر ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی تقریباً 1 میل بلند ہے۔ سمندر وہاں سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ حضرات غار میں داخل ہو گئے۔ خدا نے ایسا کیا کہ غار کے منہ پر ببول کا درخت اگا دیا، مکڑی نے جالا تنا، کبوتری نے انڈا دیا اور غار میں داخلہ کا شبہ نہ رہا۔ جب دشمن اس غار پر پہنچے تو وہ یہی سب کچھ دیکھ کر واپس ہو گئے۔ عجائب القصص صفحہ 257 میں ہے کہ اسی موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبوتر کو خانہ کعبہ پر آ کر بسنے کی اجازت دی۔ اس سے قبل دیگر پرندوں کی طرح کبوتر بھی اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا۔ مختصر یہ کہ 1 ربیع الاول 1462 یوم پنج شنبہ بوقت شب قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا تھا۔ صبح سے کچھ پہلے 2 ربیع الاول یوم جمعہ کو غار سور میں پہنچے۔ یوم یکشنبہ 4 ربیع الاول تک غار میں رہے۔ حضرت علی علیہ السلام آپ لوگوں کے لیے رات میں کھانا پہنچاتے رہے۔
چوتھے روز 5 ربیع الاول یوم دوشنبہ کو عبداللہ ابن اریکت اور عامر ابن فہیرہ بھی آ پہنچے، اور یہ چاروں اشخاص معمولی راستہ چھوڑ کر بحیرہ کلزم کے راستے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے انعام مقرر کر دیا تھا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ پکڑ کر لائے گا یا آپ کا سر مبارک لے کر آئے گا تو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس پر سراقہ ابن مالک آپ کی کھوج لگاتا ہوا غار تک جا پہنچا۔ اسے دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو حضرت نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ قریب پہنچا ہی تھا کہ اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اس وقت حضرت روانگی کے لیے برآمد ہو چکے تھے۔ اس نے معافی مانگی، حضرت نے معافی دے دی، گھوڑا زمین سے نکل آیا، وہ جان بچا کر بھاگا اور کافروں سے کہہ دیا کہ میں نے بہت تلاش کیا مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا زمین میں سما گئے یا آسمان میں اڑ گئے۔ چلیں آج کی ویڈیو کے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا سوال یہ ہے کہ ہجرت کی رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کون سویا تھا؟ یاد رہے کہ لائک، سبسکرائب اور درست جواب قرعے میں شامل ہونے کی لازمی شرائط ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور سوال کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔